اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ تو آج ہم بہت ہی انیوژل نام الخلاق پہ بات کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الخلاق کریں گے. نام سے ہی ثابت ہے اور دیکھنے سے اور سننے سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام تخلیق سے متعلق ہے، اور خلق، خلق، اخلاق، یہ سب لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الخالق ہونا ہمیں اپنے وجود پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز جو ہمارے ارد گرد دکھتی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ الاسماء الحسنی ہمیں سوچنا سکھا رہے ہیں. آج تک وہ چیزیں جو بن سوچے، بے مانگے، بس ایسے ہی مل گئیں، اب ذرا سا اس پہ غور تو کرو. کیا دیا تمہارے مالک نے تمہیں؟ کتنا کچھ وہ دیتا ہے اور تم اس کے بارے میں کتنا تھوڑا سوچتے ہو، کتنا تھوڑا جانتے ہو. کسی بھی انسان کی خوبصورتی کو جب ہم سراہتے ہیں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ الخالق اور الخلاق کا یہ ماسٹر پیس ہے. ہم تو دوسری چیزوں پہ اپنا نام لکھ دیں. ہم ہوتے تو ایک ایک پتے پہ لکھا ہوتا میڈ بائی می، ہاں، جیسے پینٹرز نے کونے میں اپنا نام لکھا ہوتا ہے نا. چلیے یہ تو ان کا پروفیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بنا دیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے نیچے اپنا نام نہیں لکھا، اور اس کے باوجود ہر چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ میں الخلاق کا ماسٹر پیس ہوں.
اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور کرتے جائیں گے، صرف اپنے وجود سے نہیں، یعنی ایک معصوم بچہ مدر ووم کے اندر سے آنے والا ایک معصوم پھول جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس وقت لگتا ہے دنیا میں اس سے بھی نازک اور اس سے بھی فریجل اور خوبصورت چیز کوئی ہوگی، اور حقیقت میں کہ ماں بھی بچے کو نہلاتے ہوئے پریشان ہوتی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ کیسے خوبصورت طریقے سے بڑا ہوتا جاتا ہے کہ ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ بچہ اس کے ہاتھوں میں آنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام الخالق کی طرح الخلاق بھی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے ہمیں، اور اس نام کو جاننے سے پہلے ہمیں ذہن میں چند باتیں رکھنی ہوتی ہیں، اور وہ کیا جب میں اپنے وجود کو دیکھتی ہوں، دن میں کتنی بار آئینہ دیکھتے ہیں، کیا اللہ کے خالق اور الخلاق ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ کیا میری زندگی میں واقعی اس نام کی کوئی جگہ ہے؟ کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے خالق سے خلاق ہونے کو میں محسوس کرتی ہوں؟ بہترین پیدا کرنے والا، یاد رکھیے کہ خلق سے ہی مبالغے کا صیغہ ہے، اور آپ اس نام پہ غور کرتے جائیں، آپ کو اپنے اوپر غور کرنا آ جائے گا، پھر آپ اپنے ارد گرد کائنات میں پھیلے ہوئے رنگ، خوبصورتیاں اور سجاوٹیں دیکھیں گے، اور ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کہیں گے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کسی کی بھی آپ تعریف کریں گے نا تو آپ کو ایک دم الخلاق کا تصور آئے گا کہ جھوٹی تعریف تو نہیں کرنے لگی، کسی اور کی چیز پہ کسی اور کا نام تو نہیں لکھنے لگی، کیونکہ جتنا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تعلق محسوس ہوتا جاتا ہے آپ پھر اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں جب جگہ دیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا یہ کام اس نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ کھانا فلاں کے ہاتھ کا ہے۔ کئی سسٹرز اپنے کھانوں کی تعریفیں کرتی ہیں، پہلا نوالا لے کر ہی کوئی سمجھ گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ کا کھانا ہے، میرے ہسبینڈ تو کسی اور کے ہاتھ کا کھاتا ہی نہیں ہے، اور اماں کا کھانا تو ابھی بھی میاں صاحب کو بھولتا ہی نہیں ہے نا۔ تو جب آپ کو کسی ایک چیز کے ساتھ کسی ایک انسان کا خیال آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الخلاق کا تصور نہ آئے، کمال درجے کا پیدا کرنے والا۔ اگر آپ ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھیں تو لغوی معنی، یعنی ڈکشنری کے معنی، لغت میں اس کے جو مختلف معنی دیکھتے ہیں، خا لام قاف، خلق سے، خلقہ سے، بہترین پیدا کرنے والا، بہت کثرت اور تسلسل سے پیدا کرنے والا، جب چاہے، جتنا چاہے اور جو چاہے پیدا کرنے والا۔ دیکھیں نا، ہم دنیا میں کوئی کام کر بھی لیں اگر تو بس تھوڑا سا کر کے چھوڑتے ہیں، پھر اس میں ہماری لمٹس ہوتی ہیں، 10 چیزیں تو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر ہم کوئی ایک کھانا بنانے کی کوششوں میں ہوں گے۔ لیکن جب، جہاں، جتنا، جو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لمٹس نہیں ہے، دیر از نو لمٹ، نتھنگ ایلس۔ جو جب جیسا، ناک موٹی بنا دے، پتلی بنا دے، چپٹی بنا دے، کسی کے چہرے کو گول بنا دے، کسی کو ڈائمنڈ سٹائل کا بنا دے، کسی کو ٹرائنگل سٹائل کا بنا دے، اس کو پورا اختیار ہے۔ اور الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جب جیسا چاہا بنا دو۔ پھر اب یاد رکھیے کہ الخلاق کا تصور صرف انسان کے بنانے سے نہیں ہے، ہر چیز، آپ چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں، زرافاز، ہاتھی اور اسی طرح کے بڑے بے ہنگم قسم کے جنگلی جانوروں کو دیکھ لیجئے، الخلاق کا نمونہ ہے یہ۔ پھر اسی طرح اگر اس کی اصطلاحی تعریفیں دیکھیں، یعنی ڈکشنری کے بعد جب آپ اس کو واقعی اسلامک ٹرمنالوجیز میں اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دیکھیں تو الخلاق کہتے ہیں ہر نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیز کا خالق۔ اب آپ کو مجھے نظر کیا کیا آتا ہے، یہ تو ہم سارے ہی دیکھتے ہیں۔ نظر کیا نہیں آتا؟ آپ کو جراثیم نہیں دکھتے، بیکٹیریا نہیں دکھتے، آپ دوسروں کے کہنے پہ یقین کر لیتے ہیں کہ جرمز پھیلے ہوئے ہیں، بیکٹیریا پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، ہاں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ کیا ہے کہ جس خوبصورت طریقے سے وہ جو چاہے بنا بھی لے اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ نظر آئے نا۔ ہم تو کچھ بنا بھی لیں تو کہتے ہیں نظر آئے،
پھر بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا. ہی ڈونٹ نیڈ اینی سیمپل. آج کہتے ہیں ایک اوریجنل چیز لے لو پھر اس کی کاپیز کر لیں گے, ریپلیکا بنا دیں گے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے آئیڈیاز کتنے ہیں. آپ دیکھیے صرف ہم اپنے تصور کے لیے, صرف چونکہ ہماری سوچ انسانوں پہ جاتی ہے سب سے پہلے, کتنی قسم کے انسان ہیں. اور اللہ آپ کو اپنے گھر لے کے جائے, مجھے بھی لے کے جائے, حج اور عمرہ ہمارے نصیب میں کرے اللہ بار بار. آپ صرف حج یا عمرے پہ جا کر کتنے ڈفرینٹ فیچرز کے لوگوں کو دیکھتی. ہمیں بتانا پڑتا ہے کسی کو کہ یہ بنگلہ دیش سے ہیں, یہ بردر سسٹر جو ہیں یہ انڈیا سے ہیں, یہ انڈونیشینز ہیں, یہ فلپینیز ہیں, یہ برٹش ہیں. شکلوں پہ بتا ہے. ایون یورپ کے ارد گرد اگر آپ یورپ میں دیکھیں نا کہ آپ کے پاس جرمنی ہے, پھر اس طرح پیرس ہے, پھر اسی طرح سے آپ آئرلینڈ میں جا سکتے ہیں, پھر اسی طرح سے آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, ناروے آ جائیں, سب گورے لیکن سب کے فیچرز فرق ہیں, فگر فرق ہے, ناک فرق ہے, کسی کا ماتھا چوڑا ہے, کسی کا پتلا ہے. اللہ جی آپ نے اتنے سارے سیمپل کہاں سے لیے تھے. ہمارے دماغ ہی نہیں چلتے. کوئی چیز مل جائے تو کاپی کرنے کو سب تیار ہوں گے. آئیڈیا خود کیوں نہیں آتا آپ کو؟ آپ دوسروں کے آئیڈیاز کیوں چراتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری اوقات اتنی ہے. ہاں تو پھر صحیح ضرورت اور اندازے کے مطابق تخلیق کرنے والا. جب لفظ تخلیق آئے گی تو پھر اگلا جملہ لکھے کہ پھر تخلیق کا مقصد کیا ہے. ہم بہت ساری چیزیں بے مقصد بھی کر دیتے ہیں. چلیے یہ ڈیکوریشن پیس ہے, شروع میں 2-4-10 دن اچھا لگتا ہے, پھر وہ خوبصورت بھی نہیں لگتا, بلکہ آتے جاتے اگر ٹھوکر لگے تو وہ واز اچھا بھی نہیں لگے گا. الخلاق کی ایک خوبی لکھیے کہ جس طرح اس نے تخلیق کیا اسی طرح ساتھ ایک مقصد بھی رکھا. مثلا دیکھیے گا, بس اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا کوئی ایک مقصد ہے. مخلوق میں کیا کچھ ہے؟ پہاڑ ہیں, درخت ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں, جانور ہیں. ٹھیک ہے. اب ان مختلف قسم کی مخلوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مقصد دیا. ہر مخلوق کو اس کے مقصد کا علم دیا. مثلا چلیے قرآن میں جو چیزیں انہیں پہ تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھیں. شہد کی مکھی, کس نے شہد کی مکھی کو بتایا؟ قرآن تو کہتا ہے اوحا الی النحل, سورہ نحل میں آتا ہے ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کو. تو کیا پتہ چلا کہ شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ اور اس کا مقصد تخلیق کس نے سکھایا؟ الخلاق نے سکھایا. یہ لکھیے, الخلاق وہ ہستی ہے جو بنانے کے بعد مقصد تخلیق بھی بتاتا ہے. کیا اس نے آپ کو مجھے بتایا مقصد؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورۃ ذاریات کی آیت 52 ہے غالباً, کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کیا پتہ چلا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو مخلوق کو اللہ علم بھی دیتا ہے. شہد کی مکھی کو کیسے کبھی پہلی دفعہ خیال آیا ہوگا کہ اڑتی ہوئی جاؤ, پودوں کے اوپر سے پھلوں کے اوپر سے رس لو, پھر اس کو لے کر واپس آؤ, پھر اپنے پیٹ سے ایک لعاب نکالو, پھر گرم کرو, پھر ٹھنڈا کرو. وہ پورا پروسیس جو آپ سورۃ نحل کی تفسیر میں کئی بار سن چکے ہوں گے, پریزنٹیشنز دیکھ چکے ہیں, کیسے ٹیم ورک ہے, کیسے ایک کوئین ہے اور باقی ساری ورکرز ہیں, اور کیا خوبصورت مینجمنٹ ہے. چیونٹی کو دیکھیے, سورۃ نمل کھول کر دیکھیے, کیسے چیونٹی اپنے پر بجا کر آپ کو پتہ باتیں کرتی ہیں, تالیاں پیٹتی رہتی ہوں گی اپنے پروں سے اور باتیں کرتی رہتی ہوں گی. ہیں کس نے بتایا؟ الخلاق نے بتایا. ریشم کا کیڑا, آپ کو پتہ ہے ریشم کا کیڑا کیسے, کیا اس کا کام ہے؟ اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے, اپنے منہ کے ارد گرد ایک دائرہ بناتا ہے اس لعاب کا, جو خشک ہو کے نا تو سل کی شکل میں بن جاتا ہے. منہ سے لعاب نکال کر اپنے ارد گرد ایسے گھماتا ہے کہ ایک پوری چھوٹی سی بال بن جاتی ہے. آپ تصور میں لا سکتے ہیں جیسے لوکاٹ کا میں تصور لاؤں نا, یا اگر آپ ایک اور بھی پھل ہوتا ہے جس کی بڑی موٹی سی گٹھلی ہے, ابھی سوچ کے بتاتی ہوں, وائٹ کلر کی ہوتی ہے, ہاں بڑی فلفی سی, لوکاٹ کی طرح کی. اب دیکھے دماغ میں اس وقت نہیں آ رہا, ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے ذہن میں ریشم کے کیڑے کا سوچتی ہوں تو بالکل چلیں ابھی فی الحال ہم لوکاٹ پہ گزارا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ اپنے منہ سے ایک لعاب نکالتا ہے, اس کا ایک روپ راؤنڈ ایک لوپ بنا کر اپنے ارد گرد ڈالتا ہے.
وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ اسٹف ہوتا رہتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہزاروں دائرے اپنے ارد گرد ایسے کھینچتے کہ ایک بال بن جاتی ہے. یعنی وہ گٹھلی سی اندر سوچیے وہ کیڑا ہے، اور اس کے ارد گرد ایک کہہ لیجیے کہ خالی قسم کا ایک بس ایک فٹ چھوٹا سا بال بن جاتا ہے. ٹینس بال کو ذہن میں لے آئے. جس دن وہ اس بال میں آخری تار ڈالتا ہے نا اپنے لعاب کا، تو وہ بال سیز ہو جاتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی ٹینس بال یا بیڈمنٹن کی بال جتنا بال بنتا ہے اور آکسیجن اندر جانی بند، تو ریشم کا کیڑا مر جاتا ہے. اس کو اگر پتہ ہو نا پہلے سے کہ یہ آخری تار جو میں لگانے لگا ہوں یہ میری موت کا تار ہے، تو کبھی نہ لگائے، کیونکہ اس کے بعد آکسیجن کی سپلائی بند ہوگی. بالکل اس دنیا کا جال، یہ مایا جال، یہ دجل ہمارے بھی ارد گرد اسی طرح چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا ہے. اور وہی بات ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. سورۃ حشر میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے مجھے بلا دیا تو میں نے جواب میں ان کو ان کی جانیں ہی بلا دی. یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو بلا دیا، بلکہ وہ جو مجھے بھولے وہ خود کو بھی بھول گئے. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. حقیقت ہے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ خود کو بھی نہیں پہچانتا، جو اللہ کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی بھی نہیں کرتا. تو اس طرح سے ریشم کے کیڑے کی طرح ہم اس دنیا کے دھوکوں میں آ کر ساری زندگی کماتے ہیں اور آخری دن ہمارا قبر میں جاتا ہے. پاؤں قبر میں ہیں اور ہم فکریں اپنے اگلے کئی سالوں کی کر رہے ہوتے ہیں. تو کس نے سکھایا ریشم کے کیڑے کو کیڑا ریشم بنانا؟ یعنی خلاق لفظ میں خالق کی نسبت فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ خالق فاعل سمپل، کوئی بنا دیا، کوئی ایک دفعہ بنا دی. خلاق فعال کا وزن سپرلیٹو ڈگری. اور جب بھی کوئی نام سپرلیٹو ڈگری میں پڑھاتی ہوں نا تو اس کے بعد جیسے کل کا نام دیکھیے الوہاب، تو بس مجھے تو لگتا ہے کہ میرے لفظ ختم ہو گئے، میری زبان کے اندر گریں پڑ گئیں. میں اس سے زیادہ کیا بتاؤں؟ پھر آپ دیکھیے کہ اگلی چیز کیا ہے کہ مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ان کی فطرت میں ڈال دیے. یہی شہد کی مکھی کی اتنی پروازیں. ایک شہد کی مکھی اپنی ایوریج زندگی یعنی اوسط زندگی میں 50,000 پھولوں کا رس چوستی ہے، اور شاید 50,000 اڑانے اڑتی ہے. ذرا ہر پھول پہ جانے کے لیے ایک فَاسْلُكِي إِلَىٰ رَبِّكَ سُبُلًا فَاسْلُكِي کا لفظ ہے قرآن میں کہ رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ تو اڑتی جا. تو یہ مقصد تک پہنچنے کے ذرائع اللہ نے بتا دیے. اگر اللہ شہد کی مکھی کو نہ بتاتا کہ اس طرح اڑ کے یہ کر کے ادھر سے جا ادھر جا، اس کو پتہ ہی نہ ہوتا. کبھی کبھی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کو چلانی نہیں آتی، استعمال کرنی نہیں آتی. جیسے کئی لوگوں کو زوم نہیں چلانا آتا، کئی لوگوں کو اپنا LMS سپریٹ کرنا نہیں آتا. سب کچھ ہے اور ان کو پتہ لگ جائے نا کہ ایک دن سیکھ لیا تو ہماری زندگی کتنی آسان ہونے والی ہے، تو وہ پیسے دے کے بھی بچوں سے کہیں اور کہیں کہ ہمیں کسی سے سکھوا دو. تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ الخلاق کا کام ہے کہ پھر کام کرنے کے طریقے سے کہتا. آپ بریانی بنا سکتی ہیں؟ سچ بتائیے. چلے آپ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، نہ ماں کو دیکھا نہ نانی کو دیکھا، کہیں پتہ ہی نہیں بریانی کیسے بنتی ہے. کیسے آ گئی آپ کو؟ سویٹر بنتے دیکھا ہے لوگوں کو، کروشیے کے ساتھ کچھ بنتے دیکھا ہے. فطرت دیکھی. میں آپ کو اس وقت جو کہہ رہی ہوں میرے دماغ میں اس وقت اسپائڈر ہے. اگر آپ سرچ کر کے دیکھیے اسپائڈر کیسے اپنا گھر بناتا ہے، دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کہ اس کی ذات کیسے آپ کو، یعنی کیسے وہ اپنے ارد گرد ایک جال بنتا ہے. کیا کوئی بڑا ٹیکنیشین، کوئی بڑے سے بڑا بلڈر جو ڈھانچہ کھڑا کر کے دیواروں کا پھر کہیں اس پہ والز لگاتا ہے، اس طرح وہ ایک چھوٹا سا مکڑا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ سیکھ کے کرتا ہے. یہ ہے خلاق. اور پھر ہر تخلیق کن فیکون کے ذریعے کی. انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا 4 چیزوں کے علاوہ، یعنی ٹوٹل 4 چیزیں حدیث میں آتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس میں ایک انسان بھی ہے، ایک جنت عدن بھی ہے. باقی کن فیکون، یعنی خلاق وہ ہستی کہ جو کن کے ساتھ اتنی بڑی بڑی چیزیں تخلیق بھی فرما لیتی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ الخلاق کے ماسٹر پیس بن جاتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کو زندگی میں 3 چیزیں ضرور بتاتا ہے. نمبر 1،
انسان کو اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت آ جاتی ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا اللہ نے بتا دیا کہ پہلے پہچانو، اپنے رب کو تو پہچانو، اس کی معرفت تو حاصل کرو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو انسان کی تخلیق کا بہت بڑا مقصد جو انسان کو بتایا کہ پہلے رب کو تو پہچانو، اور جو رب کے نہ بنے وہ کس کے بنیں گے؟ لوگ کہتے ہیں میرے میاں بہت اچھے ہیں، بہت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں بس ان کے ایک بابا جی ہیں، بس ان کے ایک بزرگ ہیں، بس ان کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلا، یعنی اب آپ کو ترتیب کے ساتھ کچھ چیزوں کی تخلیق کے مقاصد کا بتانے والی ہوں، تو اس میں سب سے پہلی چیز انسان، میں اور آپ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، آپ کا بچہ پوچھ سکتا ہے ماما اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ Why Allah subhanahu wa ta'ala has created us؟ تو پہلی بات کہ مجھے پہچانو، اور فطرت کے اندر یہ گوند کے بھیجا۔ الست بربکم، سورۃ الاعراف میں آپ آیت پڑھتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو بنا دیا، روحیں پیدا ہو گئیں، تو آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، ساری روحیں وہاں ایک میدان میں جمع ہو گئی۔ جنود مجندہ، بڑے بڑے لشکر تھے، جیسے دنیا میں جن لوگوں میں پیار ہے وہاں روحوں میں بھی تھا، پہچانتے تھے ایک دوسرے کو، اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم۔ ہم سب بآواز بلند کہہ کر آئے ہیں بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ اب وہ دنیا میں کوئی مومن ہے، متقی ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، مومن، منافق، کافر، فاسق، وہ اپنے آپ کو یہودی کے، نصرانی کے، ہندو کے، مسلم کے، کوئی دنیا کا نام جو آپ کو دنیا میں کسی کا بھی دکھتا ہے نا، وہ کچھ بھی کہہ دے، لیکن وہ اللہ کو کہہ کر آیا کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں گا تو تجھے رب مانوں گا، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا ہر معاملہ کرنے والا تو ہوگا۔ تو یہ پہچان بچے کی طبیعت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر گوند کے بھیجا جاتا ہے۔ دوسری چیز، شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تیرے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، تو گویا کہ جو بندہ شکر گزار نہیں ہے نا، اس نے اپنی تخلیق کا مقصد ضائع کر دیا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، ویکیوم کلینر کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ صفائی کریں، مٹی، ڈسٹ، کچرا نکال دیں۔ اب ویکیوم سے آپ یہ کام تو نہ لیں جو اس سے کرنے ہیں، اور آپ اس کو ایک سٹینڈ بنا کر اس پہ کپڑے لٹکا دیں، تو آپ نے اس پہ ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ بس یہاں سے سمجھیے، جب تک کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے وہ بیکار ہے۔ آپ توپ لے کر آئیں، آپ تو نہیں لائیں گے، نہ میں لاؤں گی، ایک حکومت اس کا توپ ہے، اور وہ اس سے کسی شہر کے مکھیاں اور مچھر مارنے لگ جائے، تو توپ پہ بھی ظلم ہے، مکھی مچھر پہ بھی ظلم ہے، انہوں نے تو ویسے ہی مر جانا تھا ایک سپرے سے۔ بعض لوگ ساری زندگی میں بڑے بڑے کاموں کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رب کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ نہ شکرہ بندہ جو رب کو نہیں مانتا، یاد رکھیے وہ مشرک ہوگا، اور جو رب کو نہیں مانتا وہ بندوں کو بھی نہیں مانتا۔ جو اچھا مسلم ہوگا نا، وہ اچھا ہسبینڈ بھی ہوگا، اچھا بیٹا بھی ہوگا، اچھا بھائی بھی ہوگا۔ تیسری چیز اللہ کی عبادت ہے۔ سورۃ زاریات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ چونکہ ہم سب انسان ہیں، سوال کیجئے خود سے، کیا میں اپنی تخلیق کے ان مقاصد کو جانتی ہوں؟ اور سورہ مومنون کا آخری رکوع جا کر پڑھ لیجئے گا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ دو سوال ہیں اس ایک آیت میں۔ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم الخلاق کے بارے میں جان لیں اور ہمیں مقصد حیات ہی نہ پتہ ہو؟ تو آج کے بعد اپنی زندگی کا میں کیوں آئی ہوں مقصد ڈھونڈیے، میں ادھر کیا کر رہی ہوں، میں نے کتنی روٹیاں کھا لی، میں نے کتنا پانی پی لیا، میں نے کتنے کپڑے پہن لیے، میں نے کیا کیا۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ایٹ ڈرنک بی میری ہے، اللہ نہ کرے ہم ایسے بیکار ہوں۔ چلیے جانوروں کی تخلیق کا مقاصد کہ کیا مقاصد ہے؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اتنا کچھ کیوں پیدا کیا، بس سمپل 2 4 10 چیزیں بنا دیتا، دیٹس اٹ۔ تو انسان کے بعد جانور، تو جانوروں کی تخلیق کے 4 بڑے مقاصد آپ کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے سواری، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑا پیدا کیا، اونٹ کیا، گدھا کیا، خچر کیا پیدا،
عموماً یہی جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر غذا کے لیے حلال جانور جو بھی اللہ نے حلال قرار دے دیا۔ پھر اسی طرح خوبصورتی کے لیے کچھ جانوروں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن وہ ہماری خوبصورتی، ہماری ایتھیٹک سینس کو پورا کرتے ہیں۔ پرندے، مور، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے مچھلیاں، سی ورڈ جا کر دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری خوبصورتی کے لیے بھی رکھا۔ کبھی گئے ہیں چڑیا گھر؟ کبھی کائنات کی خوبصورتیاں دیکھی ہیں؟ آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو اس کے بعد۔ لیکن ایک تیسرا مقصد بھی نوٹ کر لیجئے، اور وہ غذا ہے۔ حلال جانوروں کے بعد غذا کھلائی اس سے، اور اس کے بعد پھر معاون، مددگار ہیں کچھ جانور ہمارے لیے، بوجھ اٹھاتے ہیں، بار برداری، شکار کر لیے۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ہر کام کروانے کے لیے مختلف طرح کے جانور رکھ دیے، ٹھیک ہے؟ اور جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کو دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو پھر زمین، آسمان، جن، انس، فرشتے، جنت، جہنم، یہ ساری اس کی چیزیں ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہم اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر جب غور و فکر کریں گے تو آپ کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ فیلڈز بڑے بڑے خوبصورت، پھر اس میں چرتے ہوئے جانور، اور یہ جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور اللہ کی زمین کے اوپر سے بہترین غذا لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر غور و فکر کے مزید موقع عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ساتھ غور کرتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو وہ جانور جو مقاصد ہم نے 4 دیکھے ہیں وہ سارے دکھیں گے اس کے اندر۔ کبھی گائے پہ غور کیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا شکر کر بھائی جس نے یہ گائے بنائی ہے، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں ہے، ایسی ہے نا۔ آپ دیکھیے ذرا اس کو دیکھ کے الخلاق کا تصور کریں، اتنی خوبصورتی، اتنی گرینری، پانی بھی ہے، یعنی اندر کی آنکھ کھل جائے نا تو باہر حسن ہی حسن بکھرا ہوا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرتی جائیں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن پڑھ کے جتنا اللہ پہ پیار آتا ہے نا، اتنا پیار آپ کو کائنات کو دیکھ کے ملے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نافرمانی کروں، میں جا رہی ہوں گھومنے، اب ذرا وہاں کچھ گائیں گے، بجائیں گے، یہ کریں، اچھا کیسے کریں، کیا ہوگا، یہ وہ نہیں۔ آپ کائنات میں کھو جائیں۔ اب اس ایک ایک چیز کو صرف اس وقت آپ ایک اللہ کے نام الخلاق پہ دیکھیں۔ یہ نیلا آسمان، یہ سبز درخت، یہ سوکھی ٹہنیاں، یہ سب بنانے والا کون ہے؟ کس نے یہ سب کچھ بنانا سکھایا؟ کس نے یہ بتایا کیسے بتایا؟ یہ پانی دیکھیں، نیلے رنگ کا پانی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کرا کے یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے کیا بتایا کہ تم غور تو کرو۔ آپ سوچئے کتنے خواب دیکھتے ہیں انسان بچپن میں، ہم نے بھی دیکھے ہوئے، کوئی ہم پیدا ہوتے ہی یہ سب کچھ نہیں تھے جانتے۔ دریا کا کنارہ، سمندر، اور فلموں، ڈراموں اور ناولوں نے دماغ خراب کیے ہوتے ہیں جوانی میں۔ جو گناہ کا خیال آتا ہے ایسی جگہوں پہ جا کر، کبھی اگر وہاں بچپن میں کسی نے بتا دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سوچئے ذرا، ہماری تو آنکھیں ہی گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ جانور دیکھیں، اس کے اوپر جو رنگ ہیں، جو اس کی سکن کی اوپر چیزیں وہ دیکھیے، آپ کے پاس کتنا کچھ ہے۔ کان دیکھیے، زبان دیکھیے، آپ سوچتے ہی جائیں۔ اور یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کو میرے ساتھ دیکھیں اسکرین پہ، آپ سارا دن دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے بچہ کیسے اپنی ماں کے ساتھ چھپ رہا ہے، اور اس ماں کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے اپنے بچے کے لیے قابل کرنا۔ یہ دیکھیے گائے، یہ الخلاق کا تصور لائیے ذرا اس کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگل بھرے پڑے، جنگل بھرے پڑے،
اور ہم کبھی اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتے. یہ دیکھیے کہاں چڑھ گیا. کیا میں اور آپ چڑھ سکتے ہیں؟ ہم اڑ سکتے ہیں. انسان جہاز بنا سکتا ہے، خود نہیں اڑ سکتا، یہ اس کی لمیٹیشن ہے. اور کبھی آپ ود ان یورپ بائی ٹرین سفر کریں تو یہ منظر جو آپ کے سامنے یہ عام دکھتے ہیں، گیزنگ کرتے ہوئی شیپ، بکریاں، ایسے مجھے لگتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے گلے لگا لوں. ایسے چھوٹے چھوٹے پیاری پیاری بھاگتی، اور ہمیں آتا انسانوں کو دیکھ کر یہ یوں بھاگ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم بڑی خوفناک چیز ہیں. پیچھے پہاڑ پہ برف دیکھیے، خلاق کا یہ نمونہ ہے. آپ نے میں نے ان چیزوں پہ غور کرنا سیکھنا ہے. یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے جیلی فش ہے، کہاں سے کہاں کی سیر کر لی. کبھی سوچیے کیا یہ بچے کا کھلونا نہیں لگتا جس میں ہوا بھرتے ہیں. میں جب جیلی فش دیکھتی ہوں اور سی ورڈ دیکھتی ہوں، اللہ اکبر. یہ دیکھیے ذرا، یہ آپ کے سمندروں اور پانیوں میں پھیلی ہوئی سی ورڈ ہے. یہ دنیا کے اندر آپ کی میری آنکھوں نے، اور کہتے ہیں جتنی مخلوقات خشکی پہ اس سے زیادہ پانی میں. یہ دیکھیے اس کی نزاکت دیکھیے اس کیڑے کی. یہ گھر دیکھیے، یہ چیزیں دیکھیے. یہ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پہ غور و فکر کر لیتے ہیں نا تو پھر دل کرتا ہے کہ پیار کریں، ٹوٹ کے پیار کریں اللہ سے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بس کوئی اور میرے رب کے بیچ میں نہ ہو. تو پھر واپس آ جائیے لفظ الخلاق پہ. آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، جانور کو بنایا. پھر آپ دیکھیے الخلاق صرف انسان کا اور جانوروں کا رب نہیں ہے. کائنات کی ہر بڑی بڑی مخلوق، مثلا آپ دیکھیے آسمان کو غور سے ذرا دیکھیے، زمین کے بارے میں سوچیے، کس نے بنائے؟ الخلاق نے بنائے. اتنے سال سے یہ آسمانوں پہ پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیے اسپائڈر آپ کے سامنے ہے. ابھی ہم نے مکڑے کی بات کی تھی نا. آپ بتائیے کہ آپ اتنی نزاکت اور بھی تم نے آسمان کو دیکھے؟ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے یہ آسمان کھڑا کون کرتا ہے؟ آپ کی چھتیں رہتی ہیں دیواروں کے بغیر؟ کوئی کہتے میں نے چھتیں ڈال دیں بس دیواریں رہ گئیں، تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو کیا آپ کو آسمان کی کوئی دیواریں دکھتی، کوئی عمد، کوئی عماد، ستون، پلر دکھتا ہے؟ اور زمین جس پہ آپ اور میں کھڑے ہیں اس کے اندر کیا کچھ آگ بھری ہوئی ہے، اسی کے نیچے جہنم ہے اور آسمان کے اوپر جنت ہے. پھر آپ دیکھیے جنوں چلے انسان تو بہت سارے دیکھے، اللہ نہ کرے کوئی جن دکھے ہمیں، لیکن تصور میں کیا آتا ہے؟ بہت بڑی مخلوق ہے. پھر فرشتے، پھر جنت، پھر جہنم. آپ ایک ایک کو غور سے دیکھیے. چلے سب سے پہلے آسمان پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. آسمانوں کو اگر آپ ذرا سا اوپر کر کے اپنا سر دیکھیں تو آپ کو کیا دکھتا ہے؟ کیا آپ آسمان کی بلندی کو چھو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں جا سکتے، آسمان تو بڑی دور کی بات ہے. ایک وسعت کا انداز ہے نا، مبہوت کرنے والی. بہت اللہ فبہت الذی کفر.
پھر اب دیکھیے آسمان خوبصورت کتنا ہے، ڈیلیکیٹ کتنا ہے. اب آج سائنس نے بتا دیا یہ گیسز ہیں، یہ اسٹریچ ہیں. جیسے امبریلا کو کھولے نا تو اس کے نیچے جو تاریں سیدھی ہوں تو بڑی اسٹریچ کر کے کھلتی ہے، اور تاریں چڑمڑ ہو جائیں نا تو وہ امبریلا یا چھتری کھلتی نہیں. آسمان بھی بالکل ایسے ہے. قیامت کے دن جسٹ لائک امبریلا کو بند کرنے کی کیفیت میں آسمان کو اللہ نے لپیٹنا ہے، اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ہاں تو سب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور قیامت آ جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس بلندی کو پہنچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں پہنچ سکتا. خوبصورت ہے، دل نشین ہے. پھر آسمان پہ ستارے ٹاک دیے. آپ کالے رنگ پہ مکیش یا کالے رنگ پہ نگ یا سٹون یا دبکا لگواتے ہیں، کہاں سے سیکھا آپ نے؟ آسمان سے سیکھا آپ نے. اللہ الخلاق وہ ہے جس کو پہلے سے ہی پتا تھا کالے پہ سلور بڑا پیارا لگتا ہے، اور دن کو سکائی کلر کے آسمان پہ وائٹ بادل چھوڑ دیے. سوچئے ذرا اگر آسمان کا رنگ اورنج ہوتا، پرپل ہوتا، تو ہم تو خوف سے ہی مارے جاتے. اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس آسمان کے اوپر بھی مخلوق ہے، اور وہ بھی اللہ نے پیدا کی. اور میں گھبراتے ہوئے کہہ رہی ہوں، شوق ہی نہ لگ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے اس کے اوپر 6 آسمان اور بھی ہیں، سبھی کو پتہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آسمان پورا سونے کا ہے، پھر ایک پورے چاندی کا ہے، یاقوت کا ایک آسمان ہے. یعنی آپ کو مجھے یہ دکھ رہا ہے نا، یہ گیسز ہیں، اس کے اوپر تو کیا خوبصورتی ہیں. وہ تو جس دن روح جائے گی تو پھر دیکھے گی. اللہ کے نبی جب گئے تھے معراج کے موقع پہ آپ کو آسمان دکھائے گے، جا کے پڑھیے. آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں یا سنیں یا پڑھیں. آسمانوں پہ اتنی خوبصورتی ہیں. یہ جو روح نکل کے جاتی ہے نا آسمانوں پہ، جرنی آف دی سول، پیچھے آپ کو سنایا تھا ایک نام کے ساتھ، تو وہ اس کو تو نہیں یاد رہتا کہ پیچھے کوئی رو رہا ہے، دھو رہا ہے اور میرا کفن دفن ہو رہا ہے. وہ تو کھو جاتا ہے اس جگہ. جیسے آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، باہر کے سین دیکھ رہے، اور وہ بڑے بڑے ببلز اور موتی، اور وہ بادلوں پہ جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ پرلز ہیں. تو گھر والے رو رہے ہیں، ہائے چلے گئے، ہم اداس ہو رہے ہیں. آپ تو نہیں اداس ہوتے، آپ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور آسمان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، آپ دیکھیے ذرا کیسے اللہ نے اپنے خلاقیت کا تذکرہ کیا. سورۃ فصلت کی آیت 12 میں آتا ہے فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان پورے بنا دیا. آپ کی 7 فلور ڈلنے ہونا تو 1 سال لگ جاتا ہے. 7 منزلہ عمارت، اور وہ کتنی کو؟ 1 کنال، 2 کنال، 1 کتنے کی ہوگی؟ تو ذرا آسمان کو دیکھیے، ملین، ٹریلین، بلین، پتہ نہیں انفینٹ جگہ پہ ایک چھت ایک جیسی ہے. جب میں فرسٹ ٹائم امریکہ آئی، ذرا پاکستان میں رہے، پاکستان سے بہت نکلے. کبھی تو حج پہ گئے تھے، دبئی گئے ہوئے تھے، انڈیا ایک دفعہ بچپن میں گئے، بس اتنا ہی پتا تھا. تو میں کہتی تھی یہ تو سارے قریب قریب ہے نا، ایک ہی جیسے ہوں گے. جب میں امریکہ جاؤں گی تو پتہ نہیں سونے کا آسمان ہوگا اور چاندی وہاں سے گرے گی. لیکن میں نے دیکھا بالکل وہی آسمان، وہی بادل، وہی سب کچھ. تو میں حیران ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے 7 آسمان بنائے 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرما دی. اور ہم نے قریب کے آسمان کو، یہ پہلا آسمانی اشارہ اس کی طرف، آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا. یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے. بڑے پیار سے اللہ نے آپ کے لیے چھت بنائی ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے اپنی چھت تو ہونا. تو یہ آسمان آپ کی چھت ہے. جن کا کوئی گھر نہیں وہ اس کھلے چھت کے نیچے بھی لیٹے ہوتے ہیں. پوری کائنات کے اوپر ایک چھت ڈال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر آپ دیکھیے ذرا سا زمین پہ غور کیجئے. پہلے تو دیکھیے زمین کے اوپر منوں ٹنوں وزن ہے. پہاڑ، انسان، جانور، چرند، پرند، کیا کچھ ہے اس پہ. پھر زمین کے نیچے دیکھیے حشرات الارض. کبھی بارش کے بعد کیڑوں کو دیکھا کریں. کبھی کہیں سے مٹی ہٹی ہو تو آپ دیکھیے اندر سے کبھی ارتھ وارم نکل رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کچھ بڑے خطرناک زہریلے جانور. کیوں رات کو باغوں میں اور ادھر جانے میں خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مخلوقات اللہ کی چھپی ہوئی تھی وہ اب نکل آئی ہیں کھانا پانی لینے کے لیے. پھر آپ دیکھیے زمین کے اندر بیج چھپا ہوا ہے، معدنیات. یہ سب کس کا کمال ہے؟ یہ الخلاق کا ہے. اور معدنیات کہتے ہی مجھے سالٹ مائنز یاد آ گئی. کبھی پاکستان جائیں، جو بھی جا سکتے ہیں ضرور جائیے کھیوڑا مائنز کو دیکھیے. 2 دفعہ گئیں اور دل نہیں بھرا. آپ کے میرے تصور سے بالکل الگ.
یعنی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں کہتی تھی کوئی ہوگی عجیب و غریب. نمک کا میرے ذہن میں کیا خوبصورتی آتی. کبھی نمک کے بارے میں اتنی خوبصورتی آپ تصور میں نہیں لا سکتے جب تک آپ وہاں جا کر خود نہ کھڑے ہوں. تصویروں میں وہ بات ہی نہیں بنتی. ہم نے بے شمار تصویریں ویڈیوز بنائیں. وہ ہمیں تو اچھی لگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا تھا. باہر والوں کو پتہ نہیں اس سے کیا ہو. آپ 18 فلور نیچے زمین میں چلے جائیں اور نمک کے گھر بنے ہوئے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں پہاڑ کے اندر دریا ہے, پانی ہے اس میں. اللہ ہوگا. اور جس فلور پہ ہم تھے وہ گھومتے گھومتے نیچے جاتا ہے, تو جو ہمارے گائیڈ تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کو ہم 3 تہیں زمین کے نیچے جا چکے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. لائٹس لگی ہوئی ہیں اور وہ اندر چمکتے ہوئے نمک کے اندر سے ٹرانسپیرنٹ قسم کی چیز, جو لائٹ رکھیں وہیں ایسے لگتا ہے کہ فانوس چل پڑے. نمک کو اتنا حسن دیا الخلاق نے. اور اس نے کہا کہ جہاں ہم کھڑے اس سے نیچے 18 فلور. نمک نکالتے ہیں نا تو وہ جیسے بنیادیں کھودی نا کہ دیوار پہ دیواریں تاکہ گر نہ جائے, تو دیواروں کو نہیں چھیڑتے, اندر سے خالی کرتے رہتے ایک کمرہ خالی ہو جاتا ہے, پھر نیچے جاتے ہیں اور گہرائی میں, پھر چھت رہنے دیتے ہیں تو اندر گڑے گڑے. یعنی بہت ٹیکنیکلی اس کو نکالنا پڑتا ہے. ہمارا ملک تو صرف نمک سارا نکال دے تو دنیا کا سب سے امیر ملک بن جائے. کہاں سے کھیوڑا سے لے کے سندھ تک پورے پہاڑی سلسلے ہیں. اللہ ہماری نیتیں سیدھی کر دے, ہمارے پاس بڑے خزانے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ پانی کے اندر, زمین کے اندر پانی, اور پانی کے اندر جا کر تو ایک ہی دفعہ اتفاق ہوا ہے. ایک چھوٹی سی وہ جو سب میرین ٹائپ نہیں ہوتی, ایک کسی ملک میں ہم تھے تو ہمیں لے گئے وہاں کا سی ورڈ دکھانے, تو وہ پھر ایک ٹیوب سی ہوتی ہے اس میں لے جاتے, پہلے نہیں بتایا انہوں نے. تو جب ہم اس میں گھومتے دیکھتے دیکھتے بندہ آگے سے آگے جاتا ہے, اس کو تو بس وہ ہونک ہی ہوتا ہے. آپ قید تھے اور جانور, مچھلیاں, چڑی اور جو بھی چیزیں پودے وہ باہر تھے. ہم کتنا آگے جا چکے تھے. یعنی پانی کے اندر آپ جاتے ہیں تو ایک نئی دنیا, سمندری نباتات, خوبصورت. یہ الخلاق کا کام ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ اپنے مختلف ظاہر قدرت جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. کہاں سورہ بقرہ کی آیت 164 کھول لیجئے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اس کو آیت الآیات بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. ایک آیت میں کٹھی سب سے زیادہ کائنات کی آیتیں اس ایک آیت میں ہیں. بقرہ 164. اللہ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں, اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا, پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا, اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے, اور ہواؤں کے بدلنے میں, اور اس بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے, ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانی ہے. جو سمجھتے ہیں کیا نشانی ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا. پھر یاد رکھیے کہ انسان کی اپنی تخلیق کتنی بڑی چیز ہے, جو ایک ناقابل یقین چیز ہے. الخلاق کا یہ ایک ماسٹر پیس ہے. آپ سورۃ الرحمن کی آیت 14 کھول لیجئے. اللہ نے انسان کی تخلیق مٹی سے پیدا کی اور پیدا کر دیا بہترین انسان. یعنی مخلوق بہترین, سونے کی بنائی جاتی, چاندی کی, مٹی, یہ چاروں طرف مٹی کو حسن دیا ہوا. یہ مٹی یہاں پر میں, اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ الاخری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی مٹی سے تمہیں نکالا اور اسی میں واپس لے جائیں گے. سورۃ طٰہٰ کے بالکل دوسرے رکوع میں. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی. آپ اور میں ٹھیکریاں ہیں. اپنی اوقات انسان پہچانے. الخلاق کے بارے میں جانتے جانتے انسان کو اپنی بھی اوقات سمجھ آ جائے. پھر آپ دیکھیے نہ نظر آنے والی مخلوق, خلاق کی ایک اور مخلوق, جنات, آگ سے پیدا کیے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 طرح کی مخلوقات ہیں, انسان مٹی سے اور جانور بھی, اور جنات آگ سے. الرحمن 15 میں کیا آتا ہے, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پھر تیسری مخلوق فرشتوں کی ہے. فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کے 2-2, 3-3 اور 4-4 پر ہیں. سورۃ فاطر لے لیجیے, اس کا تو دوسرا نام بھی فرشتوں کے نام پہ ہے, سورۃ الاجنحہ. جبرائیل کے 600 پر ہیں, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے. اور آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگا پورے افق کو جبرائیل نے ڈھانپ لیا. آپ کو بخار ہو گیا تھا, آپ گھبرا کر گھر آ گئے تھے.
کوئی آسان نہیں ہے فرشتوں کو دیکھنا، صرف موت کے فرشتوں کو انسان دیکھ پائے گا، اور وہ بھی پھر اس وقت زبان بند ہو چکی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے ملک الاعلیٰ، کانوں کی لو سے کان کے درمیان کا فاصلہ 700 سال تک کا ہے، بڑے بڑے فرشتے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد کوئی دوبارہ اللہ نہیں بنا سکتا۔ الخلاق وہ ہستی کہ جو ایک بار بنانے کے بعد دوبارہ بھی بنا دے۔ سورہ زمر آیت 68 میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور میں پھونکا جائے گا، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، یعنی جسے اللہ نہ مارنا چاہے یا بے ہوش نہ کرے وہ نہیں ہوگا۔ پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب قبروں سے نکلیں گے، جب قیامت آئے گی تو یہ سب کچھ ہوگا۔ تو الخلاق وہ ہستی جو ایک نہیں 2 بار بنائے۔ اور یہ تو وہ چیز ہے نا جس کو تھوڑی کوشش سے دیکھ سکے، کچھ نہ بھی دیکھ سکے تو یؤمنون بالغیب، لیکن الخلاق کے ساتھ لکھیے وہ جنت کا بھی الخلاق ہے، جس کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں وَفَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا خیال تک نہ آیا۔ بخاری کی روایت ہے، فرمایا نہ یقین آئے تو پڑھ لو کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ تو جب اللہ اتنا کچھ بنا سکتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ اور میں اس کے لیے کوئی کام کرنے سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ جب آپ اور میں اس رب کے ماسٹر پیس ہیں، جب اس نے آپ کو مجھے اتنا کچھ دے دیا، تو پھر کیا ہم اس کی اس دنیا میں تھوڑے سے سال، جو تھوڑی سی زندگی اس نے آپ کو مجھے دی، کیا اس کی مرضی کی نہیں گزار سکتے؟ کیا آپ اور میں اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بڑھا سکتے؟ اور حدیث آتی ہے جنت کے بارے میں، بخاری کی روایت 2790، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے۔ دعا کیجیے اے اللہ ہماری یہ جد و جہد جہاد بنا دے، ہمارا یہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہی جد و جہد ہے، یہی بہت ہے۔ دیکھیے خون تو کوئی بہاتا ہے، پہلے پسینہ تو بہائیے، تلوار تو کوئی پکڑتا ہے، پہلے قلم تو پکڑیے۔ جب بھی کبھی دین کے لیے کہیں کچھ کام کریں، انصار اللہ ذمہ داران ہیں، استاد ہیں، آپ کوآرڈینیٹرز ہیں، آپ کو میٹنگز کال کرنی پڑتی ہیں، آپ کو دن رات پلاننگز کرنی پڑتی ہیں، فلائرز بنانے پڑتے ہیں، تو اس بات کو یاد کیجیے اور کہا کریں اے مالک مجھے بھی اپنے راستے کا مجاہد بنا لے۔ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ فرمایا ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں۔ اس لیے جب اللہ سے مانگنا چاہو تو پھر دوست مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ اللہ اکبر، اور رحمان کی چھت۔ اور آپ صرف جنت کا بیان بک سن لیجئے یا پڑھ لیں۔ الحمدللہ تفہیم السنہ سیریز کی پوری بک جو ہے وہ میں نے ڈیفرنٹ لیکچرز کی صورت میں پڑھائی ہوئی ہے۔ جنت کے گھر کیسے، جنت کی عورت کیسی، موتی کے اندر گھر، پورا ایک موتی بگ کرو، جیسے آپ تاج محل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں جوڑ نہیں ہے، ایک ہی پتھر کو کی کارونگ کی ہوئی ہے، تو موتی کے اندر گھر ہے۔ جنتی اپنے جنت کے گھر کو دیکھے گا، دور کونوں میں اس کو اپنی باقی مختلف گھر والے دکھیں گے۔ یاقوت کا گھر، لولو کا گھر، آپ کا شادی کا وہ کوئی 5 رنگا سیٹ یاد کر لیجئے، گرین، ریڈ اور آف وائٹ پتھر بڑی دیر تک چلتا رہا دلہنوں کے سیٹوں میں۔ جنت کے گھر، جنت عدن کے گھر، ایک اینٹ سرخ، زمرد، سرخ کو اوپل کہتے ہیں شاید، کیا ہوتا ہے اس کا نام، سبز کو زمرد کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام بھی بھول گئے، ایک سبز، ایک سرخ، ایک وائٹ۔ فینٹسی نہیں ہے یہ الخلاق کا معاملہ؟ وہاں جا کر کہیں گے اللہ تجھے پہچان گئے، بس آج اللہ ہم سے کچھ کام لے لے اور قبولیت علیہ کام لے۔ اور بڑے ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ الخلاق جہنم کا بھی خالق ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ، 70th، یعنی 69 ٹائم ہیوی،
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے؟ یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی، یعنی جلانے میں تو یہ بھی کم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 یعنی 69 ٹائمز زیادہ ہے، تبھی تو 70th پارٹ ہوا نا، اور یہ بخاری کی روایت ہے 3-6-5۔ تو جب اس نے جنت خوب بنائی تو پھر جہنم بھی تو خوب ہی بنائی ہوگی نا۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ کے تو دنیا کے ہر معاملے میں خوبصورتی ہے، تو اگر جنت اپنی پیک پہ ہے تو جہنم بھی تو اپنے عذابوں میں پیک پہ ہوگی۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام الخلاق کو سلف صالحین میں سے کچھ نے کیسے سمجھا۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف کائنات اور ہر چیز کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ اگر وہ اپنی مخلوقات کو اپنے پیدا کردہ خزانوں میں سے بے انتہا بخش دے تب بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، یہ بھی بڑی مزے کی بات سمجھیے گا۔ ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہمارا دماغ اتنا ہی معاف ہونے لگتا ہے، کیونکہ کبھی نہیں جنت کے بارے میں آتا ہے اس کی جو بھی نعمت استعمال کوئی کرے گا اس کے بعد پھر وہ نعمت پھر آ جائے گی۔ پھل کھائیں گے درختوں سے اتار کر، ایسے ساتھ ہی ٹہنی آگے آئے گی، یتفجرونہا تفجیرا، اور قطوفہا دانیہ۔ آپ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھیں، اپنی مسیری پہ بیٹھیں، آپ کا دل کرتا ہے آم کھاؤں، ادھر سے آم کی ایک شاخ اور درخت سونے کے جنت کے، اور طوبہ درخت دیکھیے، ریشم اگتا ہے درختوں پہ، کیا دیکھنے والی بات ہے۔ کہاں دل لگتا ہے بندے کا دنیا کے اور چیزوں کے لیے اور بازاروں اور مالز میں جب اس کو الخلاق کی تخلیق دکھتی ہے۔ تو آپ جنت میں جو کھائیں پیئیں گے، جب کھا لیا دل بھرا اگر تو وہ نعمت واپس جائے گی اور وہ درخت دوبارہ رینوویٹ ہو جائے گا۔ جس کو الخلاق سے سب تعلق ہو گیا پھر وہ اپنے شب و روز، اپنے ماہ و سال، بلکہ اپنی پوری زندگی کو الخالق کی قربت میں گزارنا پسند کرے گا۔ پھر پتہ چلتا ہے انسان کو اپنے جسم اور روح کا آپس کا تعلق کیا ہے، یہ کائنات کیوں مسخر کی اللہ نے ہمارے لیے، اور یہ معرفت جتنی ملتی جاتی ہے اتنا انسان کا دل کھلتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت کی غذا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے نا اس میں غور و فکر کرنے سے ہی تو سارا کچھ ملے گا۔ ایک ایک چیز جڑی ہوئی ہے کائنات کی، مت سوچئے کہ کچھ نہیں، جیسے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کہیں کوئی شگاف نہیں، کہیں جھول نہیں، کہیں خلل نہیں، کہیں دراڑ نہیں ہے۔ اور اللہ تو خود کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا آسمان کو، ہل تری من فطور، کہیں اونچ نیچ کوئی کچھ چیز ہے تو کچھ بھی تو نہیں ہے نا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الخلاق قرآن پاک میں 2 جگہ پہ آتا ہے۔ خالق تو کئی جگہ ہے لیکن خلاق 2 جگہ آتا ہے، سورۃ ہجر کی آیت 86 میں اور سورۃ یاسین 81۔ کیسے ہے دیکھیے گا اس کو، اور نام چونکہ بڑا انیوژل ہے نا تو بات بھی بڑی انیوژل ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پیچھے انسان کی تخلیق کی بات ہے۔ ایک بچے کو دیکھ کر آپ حیران نہیں رہ جاتے، ماں کو نہیں پتہ اس کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا مقام سورۃ یاسین 81، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم، اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ واقعی اس کو بہت آتا ہے، ہی نوز ایوری تھنگ۔ احادیث میں دیکھیے تو یہ آپ کو کیا دکھتا ہے اس بارے میں، چند روایتیں سنیے گا، بہت ہی دلچسپ روایت ہے، اور اگر واقعی یہ صحیح مسلم کی روایت نہ ہوتی تو شاید لگتا کہ پتہ نہیں مبالغے کی بات ہے۔ روایت کا نمبر پہلے نوٹ کیجئے کیونکہ جب تک ریفرنس نہ ہو بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ 7054 صحیح مسلم، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھاما اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا یعنی سیٹرڈیز، یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اتوار کے دن اس میں پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا،
اور کام کاج کی چیزیں جیسے لوہا وغیرہ منگل کو پیدا کی، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن جانور پھیلائے۔ زمین میں اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد بنایا۔ سب سے آخر مخلوقات میں، سب سے آخر ساتھ میں جمعے کی عصر سے لے کر رات تک آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ کیا قرآن پاک میں بھی کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ پورا بریک ڈاؤن لکھا ہوا ہے؟ بالکل ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ جا کر کھول لیجئے گا، اس میں آپ کو آیتوں کے اندر یہ چیز دیکھے گی کہ کیسے اللہ نے 2 دن کر کے چیزوں کو بنایا۔ تو یہ خلاق ہے، کام بھی کرتا کن سے ہے، پر ہمیں دکھانے کے لیے اس کو مراحل سے گزار دیتا ہے۔ ایک کن کہنا تو یہ پورا گلوب کیا پوری دنیا بن جاتی، لیکن اللہ نے آپ کو مجھے تدریج سکھائی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت لیجیے، ابو داؤد میں ہے 4713، حضرت عائشہ راویہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ نماز پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، زندگی کے مزے تو اس بچے کے لیے ہیں، اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ ہی وہ اسے گناہ کو سمجھتا ہے، یعنی بچے معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم ایسا سمجھتی ہو؟ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے لیے لوگ بھی پیدا کیے، اور جنت کو ان لوگوں کے لیے جب بنایا جب وہ اپنے آبا یعنی باپوں کی پشتوں میں تھے، اور جہنم کو پیدا کیا اور اس کے لیے لوگ بھی پیدا کیے گئے، اور جہنم کو ان لوگوں کے لیے پیدا کیا جب کہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس بچے کو معصوم سمجھ رہی ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ بڑے ہو کر اس نے جنتیوں والے کام کرنے ہیں کہ جہنمیوں والے۔ الخلاق کو یہ تک پتہ ہے کہ لوگوں نے بعد میں کرنا کیا۔ اللہ کو پھر اس کے بعد ایک اور روایت سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 28 ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا انہوں نے، کیا قریب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیں گے؟ وہ سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، مگر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بچوں والی مائیں یہ سوال سن لیں، اور اگر بچے سن رہے ہیں تو اس کا جواب بھی لے لیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور معصوم ذہنوں میں آ جاتی ہیں ایسی باتیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جب لوگ یہاں تک پہنچ جائیں، یعنی یہ کہنے اور سوچنے پہ لگ جائیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو کہنا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا یعنی پیدا کیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خالق اور الخلاق کو کس نے پیدا کیا۔ ہمارے دماغ چھوٹے ہیں، دیکھیے چھوٹے کمپیوٹر میں بڑی چیز ڈالیں گے سٹک ہو جائے گی۔ آپ کی براڈ کاسٹنگ کبھی سٹک ہو سکتی ہے اگر آپ کا کمپیوٹر لو میموری پہ ہو۔ بالکل اسی طرح آپ کہہ لیجئے ہمارے برین، ہمارے دماغ کے اندر اس سے زیادہ بات سما ہی نہیں سکتی۔ ایک اور حدیث لے لیجئے، نسائی کی روایت ہے 1431، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلا وہ جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم پیدا کیے گئے، اسی میں دنیا میں اتارے گئے، اسی میں ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی میں ان کی روح نکالی گئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ زمین پر رہنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو جمعے کے دن قیامت کے ڈر سے صبح کو سورج نکلنے تک کان نہ لگائے رہے سوائے ابن آدم کے، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کسی مومن کو یہ گھڑی مل جائے اور نماز کی حالت میں ہو اور وہ اللہ سے اس ساتھ میں کچھ مانگے تو اسے ضرور دے گا۔ جمعے کے دن کی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہیں، اس کا ذکر ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جمعے کے دن انسان کی تخلیق ہوئی۔ ترمذی کی روایت ہے 3541، اس کے بھی روایت راوی حضرت ابو ہریرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی اور ایک رحمت اپنی مخلوق کے درمیان دنیا میں رکھی، جس کی بدولت وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس 99 یعنی 99 رحمتیں ہیں۔ تو الخلاق کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی مخلوق پہ اپنا رحم کیسے بانٹنا ہے۔ باتیں تو اور بہت سی ہیں، حدیثیں بھی بہت سی ہیں، لیکن صرف بات یہ ہے کہ دلوں میں اس کی بڑائی بیٹھ جائے۔
چند دعائیں اور اذکار بھی دیکھ لیتے ہیں اس نام سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں الخلاق. تو آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ترمذی کی روایت ہے 3544. انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں آئے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں یہ کہہ رہا تھا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، پیدا کرنے والا. اب اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے میری دعا قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اس سے قبول کرے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی تو اس کو عطا فرمائے گا. تو کیا پتہ چلا؟ بدیع السماوات والارض. بدیع لفظ بھی اصل میں تخلیق کے لیے آتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جو کائنات کو بناتا ہے پھر اس کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کی کیا ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے ایک روایت خولہ بنت حکیم سلمیہ رضی اللہ عنہا سے ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی منزل پر اترے، یعنی راستے میں کہیں سٹاپ اوور لے، کہیں پڑاؤ ڈالنا کہہ لیجیے اپنی زبان میں، پھر یہ دعا مانگے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کے مکمل کلموں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے. تو جب تک وہ اپنی اس منزل سے کوچ نہ کرے اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی. ترمذی کی روایت 3437. کیا پتہ چلا کہ راستوں میں جنگل ہیں، یا جیسے آج کل ریسٹنگ ایریا ہیں تو ارد گرد جنگل ہیں، اور جنگلوں میں عموماً جنات بھی ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے اور اسی طرح زہریلے جانور ہیں. تو یہ دعا مانگ کے گاڑی روکیے تاکہ گاڑی سے باہر نکلتے کوئی چیز نہ ٹکرا جائے. کتنا فکر ہے اللہ کو اپنے بندوں کا کہ اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے اتنی پیاری پیاری دعائیں بھی سکھا دیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک دعا جو آپ سب کو آنی چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے. اگر کچھ بچے سن رہے ہیں تو وہ یہ دعا یاد کر لیں. اور وہ کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا آپ نے؟ دعا کیا ہے؟ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے. اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ عز و جل تو نے جیسے میری صورت بنائی ہے تو میری سیرت یعنی اخلاق بھی ایسے ہی اچھا کر دے. تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے جائیں گے آپ کو بہترین طریقے سے ان باتوں کو سمجھنا آسان ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ لفظ الخلاق اس قابل ہے. یہ لفظ ہمارے مزید تدبر اور تفکر کا تقاضا کرتا ہے. غور کیا کرے، تدبر کرے، ہر چیز کو دیکھے تو یہ ایسی کیوں ہے، یہ ایسے کیوں نہیں. تتلی کو دیکھیں، چڑیا کو دیکھیں. اینڈ پہ آپ کو ایک دو ویڈیوز اور بھی دکھاتے ہیں جس میں آپ کو نہ صرف یہ کہ کائنات پہ غور و فکر کرنا آ جائے گا بلکہ مخلوقات کو آپ دیکھیں گے. اور جب آپ کو اللہ کے الخلاق ہونے کا یقین ہوگا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تخلیق کی نسبت پھر آپ غیر اللہ کی طرف کریں. یہ بابا جی نے بنایا، یہ ان کی باتیں، یہ فلاں کے در کا وکاری، یہ وہ ہے. نہیں، یاد رکھیے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ خالق کی گواہی دے رہا ہے. چڑھتے سورج سے لے کر ڈوبتے چاند تک کو دیکھ لیجئے، سمندر کے مد و جزر کو دیکھیے اور چاند کی منزلوں کو دیکھیے. الخلاق نے ایک ایک چیز کا پورا نظام سیٹ کیا ہوا ہے. اور کچھ نہیں تو اپنے جسم پہ غور و فکر کر کے دیکھیے. آنکھ کو دیکھیے، ہاتھ کو دیکھیے، کان کو دیکھیے. کان کی لو پتلی کیوں ہے؟ ہونٹ اتنے سافٹ کیوں ہیں؟ ناک کی ہڈی کڑکڑی کیوں ہے؟ پپوٹے کیسے ہیں؟ پلکیں کیسی ہیں؟ کبھی بیٹھ کے غور کریں گے نا تو آپ کا وہ غور و فکر بھی انشاءاللہ عبادت ہوگا، اور پھر آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا. اور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کریں گے، بعض روایات میں تو نفلی عبادت سے زیادہ اس کا درجہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو اس میں اجر ملتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دور جدید کے جو ماہرین اور سائنسدان ہیں وہ تک الخالق کو مان گئے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ کہیں انا سامنے آ جائے اور وہ جا کر اوپر بڑی بڑی سیٹلائٹس میں بیٹھ کر جو راز دیکھتے ہیں ان کو نہ کھولے کہ نہیں، پھر تو مسلمانوں کے رب کو ماننا پڑ جائے گا. حالانکہ وہ رب تو سب کا ہے.
تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد جو عبادت، اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں تھا اس کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اس دنیا سے جب جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایک جملے، ایک ایک کہے ہوئے قول کے اوپر بالکل پورے فٹ ہوتے ہوں، اور اسی طرح سے اس نام پہ پھر جو الموعظۃ الحسن ہے وہ یہی ہے کہ دلوں کو نرم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو الخلاق کے نام کا وسیلہ دے کر اس سے مانگیے، صرف اور صرف اللہ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی کائنات پہ غور و فکر کریں اور اس کی مخلوق پہ رحم کریں۔ کبھی کسی کی شکل و صورت کو برا نہ کہیے، کبھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کیجیے، کسی کے کالے رنگ کی وجہ سے، کسی کے کوئی ہینڈی کیپ ہونے کی وجہ سے، کسی کی سکن پہ کوئی ڈیزیز ہو چکی، کچھ بھی آپ کا میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اس پہ غور و فکر کرتے جائیں گے آپ کو یقین ہوگا کہ آپ ایک بہت بڑی ہستی کا ماسٹر پیس ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اپنے بارے میں برا نہ کہیں، میں تو پاگل ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں، میں تو نکمی ہوں۔ نہیں، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری چیزوں کو دیکھتے جائیں گے تو پوری چیزیں آپ کے لیے کتاب بنیں گی۔ زمین بھی کتاب ہے، آسمان بھی کتاب ہے، پہاڑ، سورج، چاند بھی۔ کم از کم ویکینڈ پہ نکلیے، اور آج کل دیکھیے جہاں بھی آپ اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے ونٹر کو انجوائے کریں، سنو کو انجوائے کریں۔ بس نہیں چلتا کہ برف کو جا کر کھا لیں، اتنا حسن کائنات میں پھیلا ہوا۔ اور میں جب یہ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ کبھی تو بھی تو آ۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، کبھی تو آ، کبھی پردہ یہ جو پردے میں چھپا ہوا ہے تو باہر تو آ، ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبینے نیاز میں۔ کیسے نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کر بندہ سجدے میں جائے۔ سورۃ قیامت میں آپ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے خود ہی جھکنے لگ جائیں گے۔ تو وہ آنکھیں مانگیے جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو دیکھنے کی توفیق دے۔ اور یہ ہیڈ فون چھوڑیے، کانوں سے چیزیں ہٹائیے، گیجٹ بند کر کے کھڑکیاں شیشے کھول کر ٹچ کیجیے، ہواؤں کو محسوس کیجیے، اپنے چہرے پہ ہوا لیجیے، برف کو چھوئیں۔ کبھی آپ فیل کریں گے کہ ایک ایک چیز جتنی آپ کو دکھتی جائے گی اتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق خوب سے خوب بڑھتا جائے گا۔ اور پھر آپ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو جتنی اللہ کی معرفت ہوتی جائے گی نا تو آپ میں اطاعت کے جذبے ابھریں گے۔ ہم جس بندے کو جانتے نہیں ہم اس کی بات بھی نہیں مانتے، تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے کائنات پہ غور کریں گے ایک تو آپ امپریس ہوں گے، اور پھر آپ کو معرفت حب ملے گی۔ جتنا معرفت اتنا پیار۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مجھے شامل کر لے، پھر نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ ہو جائے گا، پاؤں پھسلے گا، جان کے نہیں کر سکتے، پلان کر کے 6 ماہ پہلے سے تیاریاں کر کے گناہوں کی بکنگز نہیں کر کے بیٹھے ہوں گے کہ اس ہال میں بیٹھ کر ہم نے گناہ کرنا ہے۔ نام بدل لیجیے، یہ نہ کہا کریں کہ ہم نے یہاں یہ فنکشن کرنا ہے، لیکن یہ گناہ یہ جگہ رکھی ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ یہ اسٹیج ہوگا جہاں ہماری بیٹی سب کو دکھائے گی اپنا حسن، اور پھر کتنی نظریں اس کے اوپر پڑیں گی اور ہم اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈانٹا کریں، اور جتنا زیادہ آپ ڈانٹیں گے نا خود کو، آپ محسوس کریں گے کہ پھر آپ کے اندر مزید سے مزید فرق ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے جو یہ اسی تخلیق اور شکل و صورت کے نام جو ہم نے پڑھے ہیں، تو ایک دفعہ گو تھرو کر دوں۔ البدی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلی دفعہ پیدا کرنا۔ الباری پڑھ چکے ہیں، بغیر مادے کے کسی کے عدم میں وجود میں لانا۔ پھر المصور پڑھ چکے ہیں، صورت گری کرنا، نین نقش کو سیدھا کرنا۔ پھر فاتر آئے گا آگے، وہ الگ سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تراش خراش کر سنوارنے والا، اچھی شکل بنانے والا۔ اور اسی طرح الخالق بھی پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ آج اللہ نے ہم سے الخلاق بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، جو لوگ زوم پہ ہیں وہ شیئرنگ کریں، اور جو شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ زوم پہ آ سکتے ہیں بعد میں۔ جی مائک آپ لوگ لے لیجئے۔